بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخری قسط ہے۔ یکم رمضان کو پہلی نشست جو تھی سحری کی، اس میں اس کا آغاز کیا تھا۔ ایک کوئک ریکیپ، پہلی ایپیسوڈ سے لے کے اب تک کا 2 منٹ میں۔ فرعون نے خواب دیکھا، مصر کی بات ہو رہی ہے۔ فرعون نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل کے ہر بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے اسی فرعون کے اسی محل میں پرورش پائی جہاں سے حکم جاری ہوا تھا کہ سب کو مار دو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین گئے، وہیں پر ان کا عقد ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا اور کہا کہ واپس جائیے، مصر جائیے، فرعون کے پاس جائیے، اسے دعوت حق دیجیے اور اس سے کہیے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، فرعون کے دربار میں گئے، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ فرعون مانا نہیں مانا، ایک عذاب آیا ٹلا، دوسرا آیا ٹلا، تیسرا آیا ٹلا، عذاب آتے گئے۔ فرعون جھوٹ بولتا رہا کہ عذاب ٹل جائے گا پھر میں مان جاؤں گا، فرعون نہیں مانا، عذاب آتے گئے، ٹلتے گئے۔ بالآخر بنی اسرائیل مصر سے نکل گئے، فرعون ان کا تعاقب کرتا رہا، فرعون سمندر میں غرق ہو گیا، بنی اسرائیل دریا کے پار ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے دریا کے پار ایک مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اس سب کے بعد کیا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے خوش ہوئے؟ بالکل بھی نہیں۔ شکایتیں تھیں کہ شروع ہوئی تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ کھانے کو نہیں ہے کچھ کیجئے، پینے کو نہیں ہے کچھ کیجئے، پہنیں گے کیا کچھ کیجئے، یہ شکایت چلتی رہی۔ یہاں تک کہ پھر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت کے لیے کوہ طور پر بلایا تو نیچے وہاں پر جو بستی تھی بنی اسرائیل کی، انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے سارے احکامات بلا دیے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، سخت ناراض ہوئے، سزائیں بھی دیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، چونکہ بنی اسرائیل ابھی تک ایک پڑاؤ میں رہنے ایک جگہ پہ، کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی شہر نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارا جو مستقل ٹھکانہ ہے، ہم مصر سے چلے تھے، جو ہماری منزل ہے، جو تمہارا مستقل ٹھکانہ ہے، وہ ارض مقدس کیا ہے، فلسطین ہے۔ فلسطین میں رہنا ہے سب نے، اور وہاں داخلے کی ایک صورت ہے، وہ کیا ہے، جنگ کرنی ہوگی، وہاں کے جو حکمران ہیں ان سے جنگ کرنی ہوگی، اور اس کے بعد فلسطین۔ اور ظاہر ہے جب وہ کہہ رہے تھے ایک سے مراد یہ بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اب تک جو کچھ کہا وہ ہوا نا، یعنی اس میں کوئی دو رائے تو نہیں تھی۔ اس کے باوجود بنی اسرائیل نے صاف منع کر دیا۔ ہم نے کل یہاں پہ واقعہ روکا تھا اور کہا تھا کہ آج اس واقعے کی آخری نشست ہے انشاءاللہ۔ سنیے کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دراصل کچھ لوگوں کو فلسطین کی خبر لینے کے لیے بھیجا کہ وہاں جاؤ اور ذرا حالات کا جائزہ لو کہ وہاں کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں، کیونکہ فلسطین جانا ہے سب نے، وہی آخری ٹھکانہ ہے، اور جانے کی صورت یہ کہ جنگ کرنی ہوگی۔ لیکن جب وہ لوگ فلسطین پہنچے جن کو موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا جائزہ لینے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا وہاں کی فوجیں، لمبے قد کے لوگ، بے پناہ اسلحہ، بہت شان، بہت شوکت، بہت دبدبہ، بہت روب۔ واپس آئے فلسطین کا سارا ماجرا دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس گروہ نے یا اس وفد نے جو گیا تھا فلسطین کی سچویشن دیکھنے، واپس آ کر کیا کہنا ہے موسیٰ علیہ السلام سے؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ اگین آئی وڈ ریمائنڈ، یہ کون بنی اسرائیل ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام کے پے در پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احسان جن پر نہیں کیا؟ بذریعہ موسیٰ علیہ السلام صاف جواب دے رہی ہے بنی اسرائیل انہی موسیٰ علیہ السلام کو۔ آپ نے آج سے پہلے کے واقعات میں سنا کہ بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل ہو رہا ہے، بنی اسرائیل پر وہ لباس بوسیدہ ہے تو اس کی بھی گارنٹی آ رہی ہے کہ لباس بوسیدہ نہیں ہوگا، لیکن آج ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیے گا۔ اب بنی اسرائیل نے کیا کیا، ناراضگیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ جب وہ وفد آیا اور اس وفد نے بتایا کہ بھائی وہاں فلسطین میں تو بڑا معاملہ خراب ہے، وہ فوج ہے، لشکر ہے، ان سے کون جنگ کرے گا، نہیں لڑ سکتے بھائی، بے شک موسیٰ کہہ رہے ہیں ہم نہیں لڑ سکتے، بلکہ آگے سنیے گا زیادہ سخت الفاظ کیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، تانا زنی کرنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، جس ارض مقدس کا وعدہ کر کے آپ ہمیں مصر سے نکال کر اس میدان میں لائے ہیں، اب اس ملک پر قبضہ کرنا ہوگا، یعنی اس کو فتح کرنا ہوگا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ مزید تانے آگے بڑھے، موسیٰ علیہ السلام آپ بتائیے کہ ہم کہاں جائیں،
ہم مصر میں تھے، بے شک وہاں فرعون تھا، بے شک وہاں غلامی تھی، بے شک وہاں تشدد تھا، بے شک وہاں مار پیٹ، سب کچھ تھا، لیکن ہمارے پاس ایک زمین تو تھی نا رہنے کے لیے. یہ تو سکون تھا کہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں ایک جگہ ہوں گی جہاں پہ پروان چڑھیں گی. یہ تو ہم خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے ہیں. نہ ہمارا کوئی شہر ہے، نہ ہمارا کوئی ملک ہے، نہ کوئی پختہ گھر ہے، نہ کوئی کھیت ہے، نہ کھلیان ہے. آپ ہمیں کیوں لائے مصر سے؟ بنی اسرائیل شکوہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ مصر سے کیوں لائے ہمیں، کیوں لائے مصر سے آپ ہمیں. اچھا اب کیا ہوا؟ وہی جو ڈیلیگیشن تھا جو وہاں پر گیا تھا فلسطین کے حالات دیکھنے کے لیے، اس میں شامل تھے 2 افراد، نام سن لیجئے اگر یاد رہے. ایک کا نام تھا یوشع بن نون، ایک کا نام تھا ابن کالب. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ قوم کے سامنے تقریر کی. انہوں نے کہا کہ کیا وہ لوگ فرعون اور اس کی فوجوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں فلسطین والے؟ بھئی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس قدر عظیم الشان نشانیاں نازل کر کے ہم کو سینکڑوں سال کی غلامی سے نجات نہیں دلائی؟ تو بھئی وہ اللہ جس نے ہم سے ارض مقدس یعنی فلسطین کا وعدہ کیا ہے، کیا وہ ہمیں وہ ملک عطا نہیں کرے گا؟ اب اللہ نے اگر اس ملک کو فتح کرنے کے لیے جنگ کا راستہ بتایا تو کرتے ہیں جنگ. کیا اس تقریر کا کوئی اثر ہوا بنی اسرائیل پہ؟ نہیں ہوا. جن پر موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا اثر نہیں ہوا تھا، الٹا ریاکٹ کیا انہوں نے. کیا کیا؟ یہ تقریر سننا تھی، بنی اسرائیل غصے میں آگئے. اور آپ الفاظ سنیے، الفاظ تو سنیے ذرا، اللہ اکبر سنیے گا. غصے میں آگئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ اگر آپ، اور انہوں نے ظاہر یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، ان کے الفاظ زیادہ تحقیر آمیز تھے. موسیٰ اگر آپ کا رب اتنا ہی طاقتور ہے نا جتنا آپ بتا رہے ہیں، تو آپ ان سے کہیے کہ وہ تو بہت طاقتور ہے نا، تو وہ یہ ارض مقدس ہمیں جنگ کے بغیر دلوا دے، جنگ کے بغیر دلوا دے. اگر وہ جنگ کے ذریعے ہمیں وہ ارض مقدس دلوا سکتا ہے تو وہ تو بہت طاقتور ہے. وہ اکیلے ہی تو ایسا کیجئے آپ اور آپ کا خدا مل کر جنگ لڑ لیجئے، بس آپ دونوں لڑ لیجئے. اور جب وہ آگے سنیے، ایسا کیجئے موسیٰ علیہ السلام، آپ اور آپ کا خدا مل کر جنگ لڑ لیں، دونوں فلسطین کو فتح کر لیں. جب فتح ہو جائے تو آپ ہمیں بتا دیجئے گا، ہم آ جائیں گے. سوچ رہے ہیں ہم؟ اب سنیے کیا ہوتا ہے. اب سنیے اس کھلی نافرمانی کا ایک نتیجہ نکلا، اور وہ نتیجہ کیا تھا سنیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا گیا کہ یہ جتنے لوگ اس وقت بنی اسرائیل میں موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی اب اس ارض مقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا، کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ آگے کہا وہ ملک جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وہ ملک تم پر 40 سال کے لیے حرام کیا جا رہا ہے. 40 ایئرز. یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ کہا گیا کہ اب اس پوری قوم کی 1 2 4 5 لوگ نہیں، کچھ ایکسپشن کے علاوہ، اب بنی اسرائیل کی قسمت میں یہ ہے کہ وہ 1 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 سالوں تک جنگلوں میں، صحراؤں میں، میدانوں میں خانہ بدوشی کی زندگی گزاریں گے. ان میں سے کوئی فلسطین داخل نہیں ہو سکے گا. آپ سوچئے ذرا، ایک لمحے کو سوچئے تو صحیح، پوری قوم ہے، پوری قوم جو میدانوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں بھٹک رہی ہے 40 سالوں تک، کچھ نہیں پتا. گویا ایک مقام پر جاتے ہوں گے کہ وہاں شاید کوئی زندگی کے آثار نظر ہے، وہاں اپنا ڈیرا ڈالتے ہوں گے، پھر وہاں مسائل پیدا ہوئے، کہیں آگے چلے گئے، پھر وہاں چلے گئے، پھر وہاں 40 سال تک سزا کے طور پہ در بدر بھٹکتے رہے. 40 ایئرز. یہاں تک کہ پھر بتایا گیا کہ یہ جو پوری یہ والی جو نسل تھی، یہ جو لوگ تھے، ان سب کا انتقال ہو گیا ایک 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 کر کے. داستان ختم ہو رہی ہے. 40 سال تک بنی اسرائیل یوں ہی در بدر بھٹکتی رہی. اور اسی اسنا میں یہ جو 40 سال تھے، اسی دوران ایک اور کام کیا ہوا جو کہ بہت اہم. اسی دوران انہی وادیوں میں حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی تھا، آپ جانتے ہیں. تو ہارون علیہ السلام کا وہ انہی وادیوں میں انتقال ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے وادی تیا، وادی تیا، جس کو یعنی جب ہم سعودی عرب وغیرہ بھی جاتے ہیں اور جب جو لوگ کھو جاتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا ہی لفظ تیا یا تیا، یعنی غائب، گمشدہ لوگ، جس طرح ہم ڈی پہ اسٹار نہیں گمشدہ، یعنی اس مقام کا نام پڑ گیا وادی تیا، غائب، گمشدہ لوگ، گمشدہ. 40 سال تک یہیں پر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا. یہیں پر
ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا اور اسی مقام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا. جب یہ قوم یہاں پر تھی 40 سال بھٹک رہی تھی، اسی دوران دونوں کا انتقال ہوا. اور بنی اسرائیل کا کیا ہوا؟ 40 سال تک بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ ان کی نئی نسل پیدا ہوئی. وہ ساری نسل کا انتقال کر گئی، یہاں تک کہ ان کی نئی نسل پیدا ہوئی. اس نئی نسل نے پھر جنگ کی اور اس کے بعد فائنلی بنی اسرائیل ارض مقدس میں داخل ہوئے. بنی اسرائیل مصر سے فلسطین تک، موسیٰ علیہ السلام مصر سے یہاں تک. داستان موسیٰ علیہ السلام یہاں اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سن لیا، ان کی پیدائش کے پہلے سے واقعات سے لے کے جب انتقال ہوا، جب اس دنیا سے گئے تب تک کا. حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے بھی آپ نے سارا کچھ سن لیا کہ وہ کن کن مراحل سے گزرے. اور آپ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی یہ سن لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کن 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 مراحل سے گزرے. لیکن یہ بنی اسرائیل جو ارض مقدس میں آ کے آباد ہو گئے نا، آباد تو ہو گیا، آپ نے سن لیا، تو ابھی ان کے ساتھ آنے والے وقتوں میں اور بھی بہت کچھ ہونا ہے، اور بھی بہت کچھ ہونا ہے، بہت کچھ ہونا ہے ابھی. اور اس حوالے سے بہت سارے دلچسپ واقعات ابھی ہونے ہیں. وہ کیا ہے؟ تو کل سے جو ہم داستان شروع کریں گے ایک اور اللہ کے نبی کی، اس میں اللہ کے اس نبی کی، ان نبی کی بھی داستان شامل ہوگی. جس طرح آپ نے اس داستان میں دیکھا نا، موسیٰ علیہ السلام کی داستان بھی شامل ہے اور ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے واقعات بھی چل رہے ہیں. تو کل سے جو ہم دوسری داستان شروع کریں گے اس میں اللہ کے ایک اور نبی کی داستان بھی شامل ہوگی اور ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی داستان بھی چل رہی ہوگی. تو میں یوں کہہ دوں، داستان موسیٰ علیہ السلام آج اپنے اختتام کو پہنچی، داستان بنی اسرائیل جاری ہے. کل سے ایک اور آغاز انشاءاللہ.